السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قصہ قرآن۔ جی ہاں، قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو قصے فرمائے ہیں وہ قصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صبا اسماعیل جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، بہت بہت ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کے جو واقعہ ہیں، جو قصے ہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ پیش کریں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا قصہ پیش کریں گے، وہ قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قصہ قرآن کے تحت ہم آپ کے سامنے وہ قرآنی قصے پیش کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں، اور اس کا مقصد بتایا ہے کہ اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور یہ سچے واقعات ہیں۔ قرآنی قصے کی جو بہت خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے قصے سچے ہیں، اس میں کہیں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ گزشتہ کل ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سنا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر مختصر آیا ہے قرآن میں 2 جگہ پہ صرف، لیکن وہ اللہ کے سچے نبی تھے، بہت ہی پیارے نبی تھے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا تھا، بہت قیمتی باتیں بیان فرمائی تھیں۔ ان باتوں کا ذکر ہم گزشتہ کل سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ادریس ایک سچے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا تھا۔ ان کا قصہ ہم کل سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے ہود کو قوم عاد کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا بھی قصہ گزشتہ کل ہم سن چکے ہیں۔ حضرت ہود جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، عاد، یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں تھے، ان کی اولادوں میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور سارے لوگ سیلاب میں ڈوب گئے، پانی کے عذاب کا شکار ہوئے، اور اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے، جو اچھے بندے تھے اللہ کے، اور بعد میں پھر انہی کی نسل سے دنیا میں آبادی پھیلی۔ انہی کی اولادوں میں عاد تھے، اور ان کی قوم عاد تھی، اور اسی قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عاد نے ایک سبق یہ لیا تھا کہ گھر مضبوط بنانے چاہیے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ سیلاب نے کیسی تباہی مچائی تھی، تو انہوں نے بڑے مضبوط گھر بنائے۔ ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بڑی عالیشان عمارتیں، بڑے محلات، اور اتنے مضبوط کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی یہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی مصیبت آئے تو وہ اپنے گھر میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دولت دی، نعمت دی، تو ان کا دماغ خراب ہوا، وہ غلط راستے پر چلے، وہ اللہ کے باغی اور نافرمان ہو گئے، وہ ظالم ہو گئے، وہ غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ نے اپنا نبی ان کے درمیان بھیجا، حضرت ہود ان کے پاس گئے، انہی میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، اللہ کا پیغام انہوں نے ان کو پہنچایا، اور ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے راستے پہ چلو، اور ساری ناانصافیوں سے، سارے مظالم سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ وہ عذاب اس قدر خطرناک تھا اور اس قدر تباہ کن تھا کہ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور آندھی آئی، ایسی آندھی جیسی آندھی شاید تاریخ میں کبھی نہ آئی ہو، ایسی زبردست آندھی تھی۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ 8 دنوں تک اور 7 راتوں تک لگاتار طوفان چلتا رہا، اور ساری چیزیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، جتنا کچھ انہوں نے بنایا تھا، اور کوئی بھی نہیں بچا، صرف اللہ نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو بچایا۔ اسی عذاب میں جس میں اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو محفوظ بھی کیا۔ بڑے عذابوں کی یہ تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب بڑا عذاب آتا ہے تو جو نبی رہے ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور ان کو بچا لیا ہے۔ عاد جو تھے وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، سمود بھی
نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ ان کی قوم بھی جو ہے یہ ان کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہے، انہی کی اولادوں میں تھے اور عرب کے ایک علاقے میں آباد تھے۔ سمود کا قصہ آج ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین، کہ حضرت صالح نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اپنا میسنجر بنایا ہے، میں خدا کا میسج تم تک پہنچا رہا ہوں، تم خدا کی بات مانو اور جن برائیوں میں تم مبتلا ہو اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن کی ایک دو آیتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اس کے سوا تم کس سے امید لگا رہے ہو؟ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں کی ہیں، اس نے زمین میں تم کو ایسی ترقی دی ہے جیسی ترقی اس نے کبھی کسی کو نہیں دی، اور تم کو مضبوط بنایا، واستعمرکم فیہا، تم اس میں بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، بلند و بالا عمارت بناتے تھے وہ، ان کی تاریخ تفصیل سے بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت نوح نے ان سے کہا فاستغفروہ، اللہ کے سامنے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، جو غلطیاں کر رہے ہو ان غلطیوں سے بچو۔ جس طرح حضرت ہود نے صالح کو دعوت دی تھی، اسی طرح حضرت ہود نے قوم سمود کو دعوت دی تھی، اسی طرح حضرت صالح نے اپنی قوم سمود کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ثم توبوا الیہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، تم سے قریب بھی ہے اور تمہاری باتوں کا جواب دینے والا بھی ہے۔ وہ ایسا رب نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات نہ سنے، وہ تمہاری پرواہ نہ کرے، وہ دعاؤں کو مانتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری التجاؤں کو سنتا ہے۔ تم اس سے اگر مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بچا لے گا اور تم کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ لیکن ان کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی، ان کے سامنے ایک معجزہ بھی پیش ہوا، اونٹنی کا معجزہ جس کا ذکر آئے گا بھی، وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ بھی انہوں نے مذاق کیا، کھلواڑ کیا، اس کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور ایک شدید عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور وہ قوم بھی اسی طرح تباہ ہو گئی جس طرح عاد تباہ ہوئی تھی، سمود بھی اسی طرح تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایتوں کا، اطاعتوں کا، عبادتوں کا لحاظ رکھا، لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے ان کے اندر برائیاں بھی بڑھتی گئیں۔ انہوں نے عاد سے ایک سبق سیکھا۔ جب عاد کے گھر تباہ ہو گئے، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل جو انہوں نے بنائے تھے، جب بڑے طوفان نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو انہوں نے اپنے گھر پہاڑیوں کے اوپر بنائے، پہاڑوں کے اندر بنائے، غاروں کے اندر بنائے، پہاڑ کو تراش تراش کر ایسے گھر بنائے جو بے مثال گھر تھے، اور اس فن میں انہوں نے کمال حاصل کیا اور نہایت عالی شان گھر، اور جس کے بارے میں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کتنا بھی بڑا طوفان آ جائے، عاد کے جیسا بھی طوفان آ جائے تو ان گھروں کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی بھی چیز اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔ ان باتوں کا اس نے خیال رکھا۔ معزز ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کو اسی قوم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح کا نام قرآن پاک میں 8 جگہوں پر آیا ہے، اور جو ان کی قوم سمود ہے اس کا ذکر قرآن پاک کی 9 سورتوں میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ ان کے بھائی صالح ان کے پاس بھیجے گئے، انہوں نے ان کو صحیح راستے کی طرف بلایا۔ یہ جو سمود قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس نے بھی خوب ترقی کی۔ اللہ نے جس طرح برکت دی نوح علیہ السلام کی اولاد میں، عاد میں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت دی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ نے برکت دی حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم میں جو سمود کی قوم تھی، اس میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خوب پھلے پھولے، خوب آگے بڑھے، انہوں نے فن تعمیرات میں بڑا اہم رول انجام دیا اور ایسی ایسی عمارتیں بنائیں جیسی عمارتیں کبھی انسانوں نے نہیں بنائی تھی۔ انسانی ترقی کا ایک بڑا دور تھا۔ یہ قوم سمود بھی سامی اقوام کی ایک شاخ ہیں اور ان کو عاد ثانیہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کی جو بستیاں ہیں
حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت تھا، اسی علاقے میں وہ رہتے تھے۔ اور یہ عاد کے بعد اس دنیا میں آئے تھے، قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ نے صرف فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد کرو جب خدا نے قوم عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا۔ حضرت صالح نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اور ملک میں تم کو تمکن بخشا، تم کو مضبوطی عطا کی، تم کو قیام دیا، تم اس کے میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور ملک میں ادھم مچاتے نہ پھرو۔ تو یہ حضرت صالح جو تھے بڑے نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیک بندے کو ان کے درمیان میں سے اسی قوم کے تھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے، پہلے بھی اس پر بات ہوئی کہ عام طور پر جو نبی بھیجے جاتے تھے کسی بھی قوم میں آپ دیکھیں گے تو وہ انہی میں سے ایک آدمی ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باہر کا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف بھیج دے اور وہ جا کر ان سے کہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیشہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں قریش کے درمیان قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح عاد کے درمیان جو ہود بھیجے گئے وہ بھی انہی کے خاندان سے تھے، اور حضرت صالح بھی اسی طرح سمود کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ جو انبیاء ہوئے ہیں تاریخ میں آپ دیکھیں گے وہ نبوت سے پہلے بھی، نبوت تو ایک عمر میں جا کر ملتی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو اللہ کے نبی ہوتے تھے ان کا کیریکٹر ایسا ہوتا تھا، کردار ایسا ہوتا تھا کہ ہر انسان ان کی تعریف کرتا تھا، اور پہلے سے ہی وہ سمجھ آتا تھا کہ یہ کوئی خاص کام کریں گے، بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ صادق، امین جیسے لقب سے پکارتے تھے۔ ایسے حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے بڑے نیک اور شریف آدمی تھے، اور بہت لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ اور اسی لیے جب بعد میں حضرت صالح نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے، تو اس وقت لوگوں نے کہا بھی کہ ہم کو تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم کچھ ایسا کام کرو گے کہ سب کا نام کرو گے اور بڑا اپنا ماں باپ دادا کا نام روشن کرو گے اور وہ کام کرو گے جو ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، مگر تم تو دوسری باتیں کرنے لگے اور دوسرے انداز تم نے اختیار کیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان میں انہوں نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ وہ بولے کہ صالح اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم بڑی امیدوں کے مرکز تھے، ہم نے تم سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں، لیکن تم نے اپنی عبادت کی باتیں اور اپنی دعوت کی باتیں ہمارے سامنے رکھی اور وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ہم تم سے امید لگا رہے تھے۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلا۔ اب جانتے ہیں کہ جو بھی نبی کسی بھی قوم میں گئے ہیں تو وہ صرف 2 دن اور 4 دن کی دعوت نہیں دیتے تھے، لمبا لمبا عرصہ گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک اپنے نبی کو وہاں رکھتا تھا اور لوگوں تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ ظلم عام ہو گیا تھا۔ اصل میں جب بھی انسان خدا کی عبادت سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو خدا سے ہٹاتا ہے اور اپنی بات اس کو بتاتا ہے، اور جب انسان شیطان کی بات سننے لگتا ہے تو پھر وہ انسانیت بھول جاتا ہے، پھر وہ انسان نما جانور ہو جاتا ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ زیادتی کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق مارتا ہے۔ ایسا ہر دور میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی حال سمود کا بھی ہوا، وہ بڑے ظالم ہو گئے اور ان کو بڑا گھمنڈ ہو گیا، اور کوئی امیر کسی غریب کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا حضرت صالح کے ذریعے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، اور حضرت صالح نے جب ان سے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور اللہ سخت عذاب نازل کر دے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو عذاب سے بھی کوئی ڈر نہیں، عذاب اگر تم کو لانا ہی ہے تو تم لے آؤ، ہم کسی کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ انسان جب شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے تو شیطان اس کا دل اور دماغ اتنا خراب کر دیتا ہے کہ پھر وہ کسی اچھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو عاد کی طرف نظر ڈالو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں، اگر کوئی عذاب ہے تو آپ لے آئیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو تم کو نبی بھی نہیں مانتے اور تمہاری کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تم اس عذاب کو لے آؤ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب معجزہ کا مطالبہ کیا حضرت
صالح علیہ السلام سے سمود نے کہا کہ کوئی ایسا معجزہ بتائیں، کوئی ایسی چیز دکھائیں، کسی چیز کو نشانی بنائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری بات ہو اور آپ کی طرف سے معجزہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے ہاں جو اونٹنی تھی اس میں سے ایک اونٹنی کو اللہ کی طرف سے نامزد کر دیا اور کہا یہ خدا کی اونٹنی، اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی، وہاں ان کے درمیان جو اونٹنیاں تھیں ان میں سے ایک اونٹنی کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ قربانی کرنے کے لیے اور کسی جانور کو اللہ کے نام وقف کر دیتے ہیں، یا مندروں میں بھی اور دیگر عبادت خانوں میں بھی کوئی جانور دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اونٹنی کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے اور اب اس کا احترام تم پر لازم ہے، اور اس کا احترام تم کو یہاں تک کرنا ہے کہ یہ ایک دن پانی پیے گی اور اس دن کوئی بھی تمہارا جانور باہر نہیں آنا چاہیے، اور جب تمہارے جانور آئیں گے اس دن یہ باہر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، انہوں نے اس کو بالکل برداشت نہیں کیا۔ وہ پہلے ہی اور دراصل وہ ایک فیلر کی حیثیت سے حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو نامزد کیا تھا تاکہ اندازہ لگے کہ یہ قوم کتنی دشمنی پہ اتری ہوئی ہے اور نبی سے کتنی دشمنی کرتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر یہ اس اونٹنی کا احترام نہیں کریں گے تو یقینی طور پر پھر اللہ کے جو نبی ہیں حضرت صالح ہیں ان کا بھی احترام نہیں کریں گے، ان کی بھی جان کے پیچھے پڑیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا، تو یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہوئی، یہ بات انہوں نے گوارا نہیں کی، اور لوگوں نے ان کے درمیان کہا کہ اب ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپس میں انہوں نے پلاننگ کی اور آخر کار ان میں جو ایک انتہائی بدبخت آدمی تھا، جو ان کا ایک لیڈر تھا بڑا، اس نے آگے بڑھ کے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی مر گئی۔ اور جیسے وہ اونٹنی مری، حضرت صالح نے کہا کہ اب تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مگر ان سے کہا کہ 3 دن کا موقع ہے، تم کو دیا جاتا ہے، جو چاہے معافی مانگ لے ورنہ پھر خدا کا عذاب آئے گا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ یہ عذاب طوفان نوح سے بڑا عذاب تھا، یہ عذاب عاد کی جو آندھی تھی اس سے بڑا عذاب تھا۔ اور کیسا تھا؟ ایک چیخ تھی۔ اس کو قرآن کے مختلف جگہوں پہ اس پہ بیان آیا کہ ایک کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے اور تیز بارش ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان سے پتھر بھی گرتے ہیں، برف گرتے ہیں، موٹے موٹے گرتے ہیں، اور پھر بادل گرج رہے ہوتے ہیں، بجلی چمک رہی ہوتی ہے، زور زور سے لائٹننگ ہو رہی ہوتی ہے، زور زور سے آواز آ رہی ہوتی ہے بادل کی گرج کی۔ اس چیز کو آپ بڑھائیں تو وہی چیز جب ایکسٹریم لیول پہ بہت زیادہ لگاتار اتنی تیزی سے بارش اور زلزلہ اور جھٹکا اور آواز ایسی گھن گرج کی، اور وہ بجلیاں گوندی کہ انہوں نے پہاڑوں میں چھید کر دیے، جن پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنا کے رکھا تھا اور سوچا تھا کہ یہ پہاڑ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، بجلیوں نے ان کو پہاڑ ڈالا، اور ایک ایسی تباہی آئی لمحے بھر میں کہ آل آف اے سڈن سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ یہ سخت عذاب، صیحہ کا عذاب، یہ زلزلہ کا عذاب، یہ تباہی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح کی قوم سمود کی طرف بھیجا، جو تاریخ میں موجود ہے، اس کے نشان بھی موجود ہیں، آج بھی وہ چیزیں ہیں عرب کے ان ممالک میں، ان جگہوں پہ جو ان قوموں کی یاد دلاتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص علیک، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، کچھ کے نہیں بیان کیے۔ تو جو نبیوں کے قصے نہیں بیان ہوئے ہیں، اصل میں یہ وہ نبی ہیں جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا۔ جو عرب کے نبی تھے، اس علاقے کے نبی تھے، ان کا زیادہ ذکر ہے کیونکہ لوگ ان کو جانتے تھے۔ حضرت نوح کا نام انہوں نے پہلے بھی سن رکھا تھا، یہ کوئی نیا نام نہیں تھا۔ جب ان سے سمود کہا گیا، عاد کہا گیا، ہود کہا گیا، صالح کہا گیا، لوط کہا گیا، مدین کہا گیا، شعیب کہا گیا، تو یہ باتیں ان کے لیے نئی نہیں تھی، انہی کے علاقے تھے، وہ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو یہ نشانات آج بھی موجود ہیں کہ کس طرح کی تباہی آئی تھی اور کتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ لیکن اس مصیبت میں بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آیا، آرڈر آ گیا، تو نجینا صالحاً، کہ سب ہلاک ہوئے، صالح نہیں ہلاک ہوئے، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، وہ بھی بچ گئے، برحمت منا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے ایک رحمت تھی۔ جس خدا نے عذاب بھیجا تھا، اس خدا نے اپنے اچھے بندوں کو محفوظ کیا، کہ یہ بات یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھو اگر تم برے ہو تو تمہیں ڈرنا ضرور چاہیے، لیکن اگر تم اچھے ہو تو تم کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی خدا کا عذاب آتا ہے وہ برے لوگوں پر آتا ہے، اچھے لوگوں پر کبھی نہیں آتا۔ بڑا سے بڑا عذاب آ جائے، طوفان نوح میں بھی اللہ نے اچھے لوگوں کو بچا لیا،
عاد کے عذاب میں بھی اللہ نے اچھے لوگوں کو بچا لیا، سمود کے عذاب میں بھی اللہ نے اچھے لوگوں کو بچا لیا۔ تو اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اچھا کام کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو یہاں ان کہانیوں میں بیان کی گئی ہے معزز ناظرین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، کہ کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکی، سمود کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکی۔ سمود نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا سے ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور بھی جو قصے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے اندر جو عبرت و نصیحت ہے ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔